جی بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر؟ کیا آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی ہے؟ جانتے تو ہوں گے اس کے بارے میں۔ یہ لفافہ بنا ہوا ہے اور لفافے کے اندر ایک پرچہ لکھا ہوا ہے جس کو ہم خط کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آج کل آپ لوگ اپنے فرینڈ کو، اپنے رشتہ داروں کو، کسی کو بھی XYZ ایک میسج بھیجتے ہیں، کوئی کام ہو، کوئی بات کہنی ہو تو آپ میسج بھیجتے ہیں، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ہم لوگ میسج کے تھرو ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت بھی لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پہلے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے نا، فون ہوتا تھا، موبائل تو بہت دور کی بات ہے، نیٹ بھی بہت دور کی بات ہے، تو جب بھی تو لوگ دور دور رہتے تھے، ایک دوسرے کی خیریت لیتے تھے، ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے، تو وہ کس طرح رکھتے تھے؟ آج پڑھتے ہیں ہم خطوط نویسی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ پہلے کے لوگ خط کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے تھے، ایک دوسرے کی خیریت لیتے تھے، اپنی بات ایک دوسرے سے کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آج ہم خطوط نویسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ خط کی جمع ہے خطوط۔ خطوط نویسی یعنی خط لکھنا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا، پرانے زمانے سے آج تک ساری دنیا میں دوسروں سے رابطہ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ پیغام رسانی کہتے ہیں میسج، جو آج کل آپ لوگ میسج کرتے ہیں نا، اس کو پیغام کہتے ہیں۔ پیغام رسانی کے طریقے تیز اور بہتر ہونے لگے۔ بادشاہوں نے تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے خطوط بھجوانا شروع کیے۔ مغل بادشاہوں نے اور ان کے بعد شیر شاہ سوری نے اس نظام کو بہت ترقی دی۔ کس نظام کو؟ خطوط بھیجنے کو، ٹھیک ہے؟ پھر انگریزوں نے ریل گاڑی کی ایجاد کے بعد خطوط بذریعہ ریل گاڑی بھیجنے کا آغاز کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریل گاڑی جو ہے وہ گھوڑوں سے زیادہ تیز چلتی ہے نا؟ اس لیے خط ریل کے ذریعے بھیجے جانے لگے تاکہ اور جلدی پہنچ جائیں، جبکہ آج کل ریل گاڑی کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے بھی خطوط یعنی خط ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خطوط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے یعنی ترسیل کرنے یعنی ٹرانسفر کرنے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خط بھیجنے کے لیے اب ہر ملک میں محکمہ ڈاک قائم ہے، یعنی ایک محکمہ، ایک ادارہ، ایک آفس ہے جس کو ڈاک خانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں آج کل اس کا نام پاکستان پوسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے پوسٹ آفس، بڑے بڑے لال کلر کے ڈبے لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ، اس کے اندر لوگ اپنا خط ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں سے ڈاکیہ لیتے ہیں اور پھر وہ خط جہاں اس کے اوپر پتہ لکھا ہوتا ہے، جس جگہ پہنچانا ہوتا ہے وہاں پر پہنچاتے ہیں وہ۔ آپ کو پتہ ہے خط لکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عام ایک مضمون لکھنے میں یا درخواست لکھنے کے یا خط لکھنے کے سب کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، اسی طرح خط لکھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خط لکھنے کے کیا طریقے ہیں؟ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے خط لکھیں گے تو ہمارا ایک اچھا خط لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں پڑھتے ہیں کہ خط لکھنے کے کیا طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہتر ہے کہ بسم اللہ سے شروع کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، تو خط بھی ہم بسم اللہ سے شروع کریں۔ پھر اوپر سیدھے ہاتھ کے کونے میں اپنا پتہ لکھیں اور اس کے نیچے خط لکھنے کی تاریخ لکھیں، یعنی جیسے ہم آج خط لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آج کی خط لکھیں، آج کی تاریخ ڈالیں گے تاکہ جب ہم جس کو خط بھیج رہے ہیں اس کو خط ملے تو پتہ چلے کہ یہ خط کتنا پرانا ہے اور کب لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہے کہ جس کو خط لکھا جائے اسے مناسب القاب لقب کی جمع ہے، یعنی وہ نام جو اچھائی کی یا برائی کی وجہ سے پڑ جائے۔ ویسے یہاں پہ آپ عزت کے الفاظ لکھیں گے، ہے نا؟ جس کو بھی خط لکھ رہے ہیں آپ اسے عزت کے الفاظ سے مخاطب کریں گے، جیسے
اگر والد کو لکھ رہے ہیں یا اپنے سے کسی بڑے کو لکھ رہے ہیں تو احترام والے، عزت والے، کہ محترم والد صاحب یا محترم چچا جان یا محترمہ والدہ صاحبہ، ٹھیک ہے. اور اگر اپنے کسی دوست کو لکھ رہے ہیں یا چھوٹے بہن بھائیوں میں سے کسی کو لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے؟ میرے پیارے دوست، ہے نا، یا میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ٹھیک ہے. پھر اس کے نیچے آپ سلام، آداب یا دعائیں لکھیں، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی بڑے کو لکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے سلام لکھیں گے کہ محترم والد صاحب، پھر اس کے نیچے لکھیں السلام علیکم، یا پہلے زمانے میں لوگ آداب عرض بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن السلام علیکم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم لکھیں کہ پیارے ماموں جان یا محترم والد صاحب، محترم تایا جان، محترم چچا جان یا محترم ماموں جان، السلام علیکم. یا اپنے دوست کو یا چھوٹے بہن بھائیوں کو لکھ رہے ہیں تو لکھیں گے میری پیاری بہن، یا دعا لکھیں گے اس کو کہ سدا خوش رہو، ہمیشہ سلامت رہو، میرے پیارے دوست ہمیشہ مسکراتے رہو، میرے پیارے دوست ہمیشہ سلامت رہو. اس طرح کے الفاظ، دعائیہ جملے لکھیں گے چھوٹے سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم پہلے پیراگراف میں خیر خیریت بتائیں گے، یعنی اپنی بتائیں گے اور ان کی بھی خیر خیریت پوچھیں گے جس کو خط لکھ رہے ہیں نا. کیسے شروع کرتے ہیں؟ آپ نے 2 کلاس میں بھی تھوڑا سا پڑھا ہوگا کہ ہم سب یہاں خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ بھی وہاں پر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ دوسرے پیراگراف میں اصل مضمون لکھیے، یعنی آپ جس مقصد کے لیے خط لکھ رہے ہیں وہ مقصد اپنا لکھیے. آپ کوئی انہیں خوشی کی خبر سنانا چاہتے ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی غم کی خبر سنانا چاہتے ہیں یا کوئی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ اپنے آپ ماموں کو لکھ رہے ہیں، ماموں جان میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر چھٹیاں گزاریں یا ہمارے گھر آئیں، امی یاد کر رہی ہیں یا ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں تو انہیں اطلاع دیں، ٹھیک ہے. دوسرے پیراگراف میں یہ ساری تفصیل لکھیں گے. پھر خط کے آخر میں جسے خط لکھا جا رہا ہو اس سے اپنا تعلق ظاہر کریں، جیسے آپ کا فرما بردار بیٹا اگر آپ والدین کو خط لکھ رہے ہیں، یا ماموں جان یا بھتیجا یا بھتیجی لکھیں گے کہ آپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی، یا آپ کا فرما بردار بھتیجا یا بھتیجی یا بھانجا یا بھانجی، ٹھیک ہے. یا اگر دوست کو لکھ رہے ہیں تو تمہارا مخلص دوست لکھیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے نیچے آخر میں اپنا نام لکھیں گے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے بچوں. امید ہے آپ کو خط لکھنا آ گیا ہوگا. اگر آپ ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے خط لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا خط لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چلیے اب ذرا جلدی سے کسی بھی عنوان پر ہمیں یا اپنے دوست کو ایک اچھا سا خط لکھ کر دکھائیے. اپنے دوست کو خط لکھیے کہ وہ امتحان میں پاس ہوا ہے اور خط میں آپ اس کو مبارکباد دیں، ٹھیک ہے. اوکے، خدا حافظ.